السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے گزشتہ سبق جامع ترمذی کا سماعت کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنی کتاب کا 7واں سبق پڑھیں گے، جس کا آغاز ہم ترجمۃ الباب باب ما جاء فی شرب ابوال الابل سے کریں گے۔ اپنا پیج نکال لیجئے سبق کا، ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب ما جاء فی شرب ابوال الابل، یہ باب اس روایت سے متعلق جو وارد ہے اونٹوں کے پیشاب پینے کے متعلق۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت بن ثابت وقتادة عن أنس أن ناسا من عرينا قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقالوا اشربوا من ألبانها وأبوالها۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ثابت۔ حضرت انس سے مروی ہے، قبیلہ عرینہ کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے، فاجتووها، اور ان کو پیٹ پھولنے کی بیماری ہو گئی۔ فاجتووها یوں ترجمہ کریں گے اصابتہم الجوا، جوا پیٹ پھول جانے کا مرض ہے، ان کو پیٹ پھولنے کی بیماری لاحق ہوئی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کے اونٹوں کی طرف بھیج دیا، اور یہ فرمایا کہ ان صدقہ کے اونٹوں کو آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے دودھ کو اور ان کے پیشاب کو پیو۔ وقال روى هذا الحديث من غير وجه روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، رواه أبو قلابة عن أنس ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس۔ جی، اس باب میں جو روایت ذکر کی گئی ہے، اس روایت میں ذکر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم دیا۔ تو اس حوالے سے دو ابحاث ہم اپنے اس حدیث کے ضمن میں، اس کی تشریح میں ہم کرتے ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ پیشاب کا حکم کیا ہے، پاک ہے یا نجس۔ اس حوالے سے جمہور اہل علم کے نزدیک مطلقاً پیشاب نجس ہے، خواہ وہ مأکول اللحم کا ہو یا غیر مأکول اللحم کا ہو، سب کے سب جانوروں کا پیشاب نجس ہے اور اس کا پینا حرام ہے۔ عام حالات میں مأکول اللحم اور غیر مأکول اللحم کا پیشاب حرام ہے اور اس کا پینا حرام ہے۔ عام حالت میں یہی مذہب ہے جمہور اہل علم کا۔ دوسرا مذہب ہے ابن حزم ابن علیہ کے نزدیک سب جانوروں کا پیشاب پاک ہے، بھلے مأکول اللحم ہو یا غیر مأکول اللحم ہو۔ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ پیشاب کے حکم کے حوالے سے قدر اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک مأکول اللحم ہو خواہ غیر مأکول اللحم جانور ہوں، ان کا پیشاب نجس ہے اور اس کا پینا مطلقاً حرام ہے، عام حالت کے اعتبار سے۔
اور ابن حزم ابن علیہ کے نزدیک سب جانوروں کا پیشاب پاک ہے، خواہ وہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم۔ امام محمد نے فرق کیا ہے کہ معقول اللحم کا پیشاب طاہر ہے اور غیر معقول اللحم کا پیشاب نجس ہے، جبکہ حسب تحقیق محقق ابن حمام امام ابو یوسف نے علاج اور تداوی کے لیے پیشاب کو جائز قرار دیا ہے۔ بہرحال تداوی اور علاج کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے دوسری بحث میں۔ پہلی بحث ہماری یہی ہے کہ پیشاب حلال ہے یا حرام ہے، یوں کہہ لیں پیشاب کا حکم نجس کا ہے یا پاک کا ہے۔ اس حوالے سے جمہور کے نزدیک مطلقاً پیشاب نجس ہے، اور ابن حزم ابن علیہ کے نزدیک سب جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔ امام محمد نے فرق کی ہے، معقول اللحم کا پیشاب وہ پاک ہے، جبکہ غیر معقول اللحم کا پیشاب نجس ہے۔ اب یہ روایت بظاہر جمہور کے اور احناف کے مفتبی قول کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ یہ روایت بظاہر جمہور اہل علم اور احناف کے مفتبی قول کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ احناف کے نزدیک اور جمہور اہل علم کے نزدیک معقول اللحم غیر معقول اللحم کا پیشاب نجس اور اس کا پینا مطلقاً حرام ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے حنفیہ کے نزدیک، اور اس کا ناسخ وہ حدیث معروف اور مشہور ہے کہ جس میں الفاظ یہ ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ جس میں الفاظ عام ہیں کہ تم پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، تم پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ وہ عمومی الفاظ یہ اس حدیث کے جزوی واقعے کے لیے ناسخ ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہ حالت اضطراری پر محمول ہے، جبکہ مضطر کو جان بچانے کے لیے مردار کی بقدر کفایت اجازت ہے۔ یہ چونکہ اجازت حالت اضطرار کی ہے تو اس لیے اس کو حالت اضطرار پر محمول کریں گے، اور مضطر کو بقدر کفایت مردار اور حرام کھانے کی اجازت ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے پیشاب جسم پر ملنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے دونوں کے پینے کو اختیار کیا۔ چوتھا جواب یہ ہے، وجوہ ترجیح میں سے ایک یہ ہے کہ محرم اور مبیح حلت و حرمت میں تعارض ہو جائے تو ترجیح محرم کو ہوتی ہے۔ جو حدیث حرمت کی والی ہے وہ حدیث راجح ہوگی، اگر محرم اور مبیح میں تعارض آ جائے تو وہ حدیث جو احناف نے بیان کی وہ راجح ہے عمل کے اعتبار سے، اس لیے حرام اور نجس ہونا راجح ہے۔ اور نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلال و البانیہا، آپ نے خود پچھلے ترجمۃ الباب میں باب 24 میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ نے جلالہ یعنی مردار خور کا گوشت و پیشاب سے دونوں کو ممنوع قرار دیا، یعنی کہ اس جو مردار اور نجس چیز کھاتا ہے اس کے گوشت اور اس کے دودھ پینے کو منع کیا، حالانکہ وہ فی نفسی ذاتی ہی وہ نجس اور حرام جانور نہیں، صرف نجاست کھانے کی وجہ سے جو گوشت میں اس کا اثر آ گیا آپ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، جائے تو آپ کیسے پیشاب کی پینے کی مطلقاً اجازت دے سکتے ہیں؟ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ اجازت دینا کسی عارض کی وجہ سے تھا۔ بہرحال اس کے کئی جوابات اور بھی دیے گئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے،
تداوی بالحرام کہ حرام چیزوں سے دوا علاج کے طور پر حرام چیزوں نجس چیزوں کا استعمال، یہ ہے مسئلہ تداوی بالحرام کا۔ اس کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک حرام چیزوں سے علاج مطلقاً حرام ہے۔ تداوی بالحرام مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک مطلقاً حرام ہے۔ دوبارہ سماعت کر لیں، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک تداوی بالحرام مطلقاً حرام ہے، اور ان کی دلائل وہ احادیث ہیں جس میں آتا ہے ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم۔ امام طحاوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ان کے دلائل آپ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں جو حرام قرار دی تمہارے لیے شفا نہیں بنایا۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر مالکیہ حنابلہ کہتے ہیں کہ تداوی بالحرام مطلقاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ان کی دلیل ہے ان اللہ انزل الدواء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام، فتداووا ولا تداووا بالحرام۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بیماری کو اور علاج کو دونوں کو نازل فرمایا، ہر بیماری کے لیے ایک علاج ہے، پس تم علاج ضرور کرو لیکن حرام چیزوں سے علاج نہ کرو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حرام چیزوں میں علاج نہیں رکھا، شفا نہیں رکھی، تو اس لیے تداوی بالحرام مطلقاً ناجائز اور حرام ہے۔ یہ مالکیہ اور حنابلہ کے مذہب اور ان کے دلائل۔ دوسرا مذہب ہے شوافی کا۔ شوافی کے نزدیک محرمات اور نجاسات سے علاج کرنا درست ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نشہ آور نہ ہو۔ مطلقاً ان کا استعمال کرنا وہ جائز اور درست ہے بشرطے کہ وہ نشہ آور نہ ہو بطور علاج کے۔ احناف کا مفتہ بھی قول سمجھ لیں، احناف کے نزدیک محرمات سے علاج جائز تو ہے لیکن دو شرائط کے ساتھ کہ طبیب حاذق یہ دوا تجویز کرے، ایک، دوسری شرط یہ ہے اس مرض کی دوسری پاک اور حلال دوا میسر نہ ہو۔ دو شرائط کے ساتھ احناف کے نزدیک تداوی بالحرام جائز ہے۔ دو شرائط کے ساتھ احناف کے نزدیک محرمات و نجاسات سے علاج جائز ہے کہ طبیب حاذق اس دوا کو تجویز کرے، دوسری اس مرض کے علاوہ کوئی حلال اور پاک دوا نہ ہو، میسر نہ ہو۔ بہرحال ان دلائل کے جوابات جو حنابلہ اور مالکیہ نے اپنے استشہاد کے طور پر جو بیان کیے ہیں ان کے جوابات یہی ہیں۔ ان تمام روایات کا جواب یہ ہے کہ یہ اختیار اور عدم اضطرار پر محمول ہے، یعنی اگر بیماری کا علاج کسی دوسرے طریقے اور علاج دوائی اور ٹونا میں ہے تو پھر حرام چیز علاج کے لیے درست نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ اگر کوئی دوسری چیز حلال اور پاک میسر ہو تو پھر ان چیزوں سے علاج کرنا ضروری ہے، اگر نہیں تو پھر حالت اضطرار والی کیفیت آتی، مجبوری والی عارضے والی کیفیت آ جاتی ہے، اس وقت حرام چیزوں سے علاج درست ہے۔ آگے ہم آج اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ یا ہم نے دو بحثیں پڑھی ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ پیشاب کا حکم کیا ہے، نجس کا ہے یا پاک کا ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک مطلقاً جانوروں کا پیشاب حرام ہے اور اس کا پیشاب نجس ہے۔ علامہ ابن حزم کی اور ابن علیہ کی رائے ہم نے پڑھی کہ سب جانوروں کا پیشاب وہ پاک ہے۔ امام محمد نے فرق کیا، معقول الحم کا پیشاب پاک ہے، غیر معقول الحم کا نجس ہے۔ جی آگے دوسرا بحث ہم نے پڑھی تھی تداوی بالحرام کے متعلق، اس کی تفصیل دلائل کے ساتھ ہم نے پڑھ لی، جوابات احناف کی طرف سے بھی دے دیے، اور احناف کی طرف سے جمہور اہل علم کی طرف سے اس حدیث کو جو بظاہر احناف کے مذہب کے خلاف معلوم ہوتی ہے اس کے جوابات بھی دے دیے گئے۔ باب الوضوء قبل الطعام و بعدہ، وضو سے یہاں پر وضو لغوی مراد ہے، وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ وضو یعنی ہاتھ کا دھونا، وضو کھانے سے پہلے اور بعد میں، اس کی فضیلت کا بیان۔
وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع تحويل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعني واحد عن أبي هاشم عن ذازان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده. حضرت سلمان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ بات پڑھی ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھوں کے دھونا یہ کھانے کی برکت ہے. کھانے کی برکت یہ ہے کہ الوضوء بعدہ، کھانے کے بعد وضو یعنی ہاتھوں کا دھونا. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واخبرت بما قرأت فی التوراۃ، میں نے اس کی خبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی تو آپ نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ. آپ نے فرمایا کہ کھانے کی برکت وہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، اور یہی حنفیہ کا مذہب ہے مختار. وفي الباب عن انس وابي هريره لا نعرف هذا الحديث الا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضاعف فيه الحديث وابو هاشم الروماني اسمه يحيى بن دينار. ابو ہاشم جو اس طریق کی سند میں راوی آئے تھے ان کا نام ہے یحییٰ بن دینار. باب فی ترک الوضوء قبل الطعام، یہ باب ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو ترک کرنے کے بیان میں. وہ بھی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن ابن ابی ملیکہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء فقرب الیہ طعام فقالوا الا نأتیک بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. بیان جواز کے لیے اور اس عمل کو استحباب پر محمول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے. ہاتھ صاف ہوں، کوئی گندگی اور نجاست نہ لگی ہو تو پھر ہاتھوں کا دھونا کوئی ضروری امر نہیں ہے. یہ بیان جواز کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی کر دکھایا کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا تناول فرمایا. آپ بیت الخلاء سے نکلے، کھانا پیش کیا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے بھی وضو کا پانی لے آئیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وضو کا حکم دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں. هذا حديث حسن وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره ان يوضع الرغيف تحت القصع. حضرت سفیان ثوری وہ دو باتوں کو ناپسند سمجھتے تھے، ایک تو ان يوضع الرغيف تحت القصع کہ پیالے کے نیچے روٹی رکھنے کو. یہ روٹی اور رزق کی ایک درجے کی بے احترامی ہے. ان یوضع الرغیف تحت القصع کہ پیالے کے نیچے روٹی رکھی جائے، اس کو ناپسند سمجھتے تھے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو. باب ما جاء فی اکل الدباء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. جی یہ روایت ہے کدو کھانے کے متعلق جو وارد ہوئی ہیں. حضرت انس بن مالک سے حضرت ابو طالوت سے نقل فرماتے ہیں میں حضرت انس بن مالک کے ہاں حاضر ہوا، وہ کدو کھا رہے تھے اور وہ ہوا یقول یا لکی شجرتن ما احبکی الی لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک. اور یہ فرما رہے تھے کہ اے درخت کے
اے درخت کی سبزی، ما احبکی الیہ لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکی، کہ میں تجھ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کرتا ہوں۔ وفی الباب عن حکیم بن جابر عن ابیہ ھذا حدیث قریب من ھذا الوجہ۔ وہ اگلی طریق کے اندر آ رہا ہے واقعہ جس میں حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ضیافت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں کدو تلاش کر کے نوش فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ اس کے بعد سے مجھے کدو بہت پسند تھا۔ وبه قال حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن پیالے میں تلاش کر رہے تھے، یعنی الدبا کدو۔ فلا ازال احبه هذا حدیث حسن صحیح، تو مجھے ہمیشہ یہ کدو سے محبت رہی۔ وقد روی هذا الحديث من غیر وجہ عن انس بن مالک۔ باب ما جاء فی اکل الزیت، زیتون کھانے کے متعلق جو روایات وارد ہوئی ہیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة۔ هذا حديث لا نعرف إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر۔ عبد الرزاق عن معمر فرما رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کھاؤ بھی اور اس کا تیل بھی لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت ہے۔ وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، ربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه عن علي وربما رواه على الشك، کبھی کبھی اس کو بطور شک، صیغہ شک کے ساتھ بھی روایت کرتے رہے ہیں عبد الرزاق۔ فقال، اور وہ یوں کہ احسبه عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ صیغہ شک یہ ہے کہ مجھے گمان ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ عبد الرزاق نے اضطراب سند میں پیدا کر دیا۔ وربما قال عن زید بن اسلم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، کبھی اس راوی اس صحابی کو حدیث کی سند میں چھوڑ دیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ذکر نہیں کر رہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من الزيت وادهنوا فيها فإنه شجرة مباركة۔ هذا حديث غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث عبد الله بن عيسى۔ باب ما جاء في الأكل مع المملوك، یہ باب ہے ان روایات کے متعلق کہ جس میں ذکر ہے کہ کھانا غلام کے ساتھ، مملوک کے ساتھ کھانا مملوک کے ساتھ کھانے کے متعلق۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابيه عن ابي هريره يخبرهم ذلك، ان کو حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہوئے، قال اذا كفى احدكم خادمه اذا كفى احدكم خادمہ طعامہ حرہ، کہ جب تمہارا خادم تمہارا کھانا پکانے کی گرمی، ودخانہ، جب تمہارا خادم تمہارا کھانا پکانے کی گرمی اور اس کا دھواں برداشت کرتا ہے، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، تو چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر، فَلْيُقْعِدْ مَعَهُ، اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرے، فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهُ إِيَّاهَا، تو کھانے میں سے لقمہ لے کر اس کو کھلا دو۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وابو خالد والد اسماعیل اسمہ سعد
ابو خالد اسماعیل کے والد ہیں جن کا نام ہے سعد۔ تو اس میں خادم کے اور غلاموں کے حقوق بیان کیے کہ ان کا بھی کھانے میں حق ہے، ان کو بھی کھانے میں سے حصہ دینا چاہیے، ان کا بھی حق ہے۔ باب ما جاء فی فضل اطعام الطعام، کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں۔ وبی قال حدثنا یوسف بن حماد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحی عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افشوا السلام واطعموا الطعام واضربوا الهام تورثوا الجنان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور کھوپڑیوں پر مارو، جنت کے وارث بنو گے۔ اس میں طعام کی فضیلت بیان کی۔ کھانا کھلانا دخول جنت کا موجب ہے کہ تم سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، کھوپڑیوں پر مارو اور جنت کے تم وارث بنو گے۔ وفی الباب عن عبداللہ بن عمر وابن عمر وانس وعبداللہ بن سلام وعبد الرحمن بن عائش وشريح بن حانين عن أبي هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحبس عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام، کہ تم رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ هذا حدیث حسن صحیح، اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا، اس حدیث کو حسن صحیح غریب قرار دیا۔ باب ما جاء فی فضل العشاء، رات کے کھانے کی فضیلت کے متعلق جو وارد ہوا ہے۔ وفي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من خشف فإن ترك العشاء محرمة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا کھاؤ، تعشو ولو بکف من خشف، اگرچہ ایک مٹھی ردی کھجور ہی ہو، اگرچہ ایک کف، ایک ہتھیلی، ایک مٹھی ردی کھجور ہی کیوں نہ ہو، رات کا کھانا ضرور کھاؤ۔ فإن ترک العشاء محرمۃ، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بوڑھا کرنے کا باعث ہے، بوڑھا بنا دیتا ہے رات کا کھانا۔ ترک العشاء محرمۃ، یہ لفظ یاد کر لیں، اس لیے رات کو کھانا کھا کر سونا چاہیے، اس کی ترغیب آپ نے دی ہے۔ فإن ترک العشاء محرمۃ، لیکن یہ حدیث منکر ہے۔ حدیث منکر اس کو کہتے ہیں ما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقہ، کہ ضعیف راوی ثقہ روات کی روایت کی مخالفت کرے۔ لا نعرف الا من هذا الوجه وعنبسہ یضاعف في هذا الحديث عبد الملک بن علاق مجہول، اس حدیث کی روایت کے اندر ایک راوی عبد الملک بن علاق جو مجہول ہے۔ باب ما جاء في التسمیۃ علی الطعام، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، کہ یہ حضرت عمر بن ابی سلمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا موجود تھا۔ آپ نے فرمایا ادنو یا بنیہ فسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ قریب ہو جاؤ اے بیٹے اور اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔ وقد روی عن ہشام بن عروة عن ابی وجزہ السعدی عن رجل من مزینہ عن عمر بن ابی سلمہ وقد اختلف اصحاب ہشام بن عروة فی روایت هذا الحدیث وابو وجزہ السعدی، ان کا نام ذکر کیا ابو وجزہ سعدی، ان کا نام یزید بن عبید ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذويب قال بعثني بنو مرة
بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام فأتينا بجفنة كثيرة الثريد إلى آخره. اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں. حضرت عبیداللہ بن عکراش اپنے والد عکراش بن زعیب سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعثنی بنو مرہ بن عبید، کہ بنو مرہ بن عبید نے مجھے اموال کے زکوٰۃ و صدقات دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیجا. فقدمت علیہ المدینہ فوجدت جالسا بین المہاجرین والانصار. جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فانطلق بی الی بیت ام سلمہ، اور آپ نے مجھے ام سلمہ کے گھر کی طرف لے گئے، اور آپ نے فرمایا حل من طعام، کہ کیا ام سلمہ کھانا موجود ہے؟ پھر ہمارے سامنے ایک پیالہ لایا گیا. فأتینا بجفنۃ کثیرۃ الثرید، جس میں سرید اور گوشت کے ٹکڑے بہت کثرت سے تھے. فاقبلنا ناکل منہا، تو ہم نے کھانا شروع کیا. میں نے اپنا ہاتھ اس میں ادھر ادھر بے ترتیبی سے گھمایا. فخطبت بیدی فی نواحیہا، میں نے پیالے کے اندر اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں گھمایا. وَأَكَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین یدیہ، آپ اپنے ہاتھ اپنے سامنے سے کھانے لگے. فقبض بیدہ الیسریٰ علی ید الیمنیٰ، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یا اکراش کل من موضع واحد فإنہ طعام واحد. آپ نے فرمایا کہ اے اکراش ایک ہی جگہ سے کھاؤ، یہ کھانا ایک قسم کا ہے. تو اس سے کھانے کے آداب بھی معلوم ہوئے. کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، پورے پیالے برتن میں ہاتھ نہیں گھمانے چاہیے. اگر کھانا ایک ہی قسم کا، اگر مختلف اقسام کے کھانے ہیں تو پھر کھانا دوسرے کے آگے جو دوسری قسم کا کھانا پڑا ہو تو اٹھانے میں کوئی حرج ہے. ثم اتینا بطبق فیہ الوان التمر ورطب. شک کا عبید اللہ کو اس کے اندر شک ہے، تمر کا لفظ فرمایا ہے رطب کا. فجعلت آکل من بین یدی وجالت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطبق، کہ میں نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر ہاتھ گھمانا شروع کر دیے اور فرمایا ہے کہ یا اکراش کل من حیث شئت فإنہ غیر لون واحد. آپ نے فرمایا کہ اے اکراش اب تو جہاں سے چاہے تو کھا سکتا ہے کیونکہ یہ مختلف قسم کے کھانے ہیں. ثم اتینا بماء فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ومسح ببلل کفیہ ووجہہ وذراعیہ ورأسہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے ہاتھوں کی تری منہ بازو اور سر پر پھیر دی. ومسح ببلل کفیہ ووجہہ وذراعیہ، اپنے ہاتھوں کو آپ نے دھویا اور اس ہاتھوں کی جو تری تھی وہ اپنے چہرے، پنڈلی اور سر پر پھیر دی اور فرمایا یا اکراش ھذا الوضوء مما غیرت النار، اور یہ فرمایا یہ وضو اس سے جس کو آگ پکا دے. یعنی کہ یہ وضو کا طریقہ ہے اگر کوئی کھانا کھا لیا جائے، یعنی کہ اکل مما مست النار کے بعد وضو کر لینا چاہیے، یعنی ہاتھ دھو لینا چاہیے. اس کا طریقہ بیان فرمائے. هذا حديث قريب لا نعرف إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، وفي الحديث قصة. وبه قال حدنا أبو بكر محمد بن عبان قال حدنا وكيع قال حدنا هشام بن الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذا الاسناد عن عائشہ، کھانے کے شروع میں اگر دعا بھول جائیں تو درمیان میں یاد آنے پر یہ پڑھ لیا جائے. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما
انہ لو سما لکفاکم ھذا حدیث حسن صحیح، آپ نے یہ ارشاد فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا یہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ اس نے 2 لقموں میں یہی کھانا کھا لیا۔ باب ما جاء فی کراہیۃ البیتوتۃ وفی یدی ریح غمر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی وہ روایات کہ جس میں وارد ہے کہ رات کو اس حال میں رات گزارنا کہ جب کہ ہاتھوں پر نجاست کی تری لگی ہو، یہ مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے۔ فی کراہیت البیتوتہ، ہاتھ میں تری کی بو کی حالت میں رات گزارنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان حساس لحاس، یہ لفظ ہے لحاس، فاحذروه على انفسكم من بات وفي يده ريح غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بہت حساس ہے، لحاس ہے، لحاس یعنی چاٹنے والا ہے۔ فاحذروه على انفسكم، تم اس سے اپنی جانوں پر خوف کرو۔ جس نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی ہو، فلا یلومن الا نفسہ، تو فاصابہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان پہنچائے تو وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ یہاں پر وفیت ریح غمر سے متعلق یعنی کہ ہاتھ میں چکنائی کی کوئی بدبو ہو، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ دھو کر آپ نے فرمایا کہ آرام کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا فی یدہ ریح غمر، اس سے معلوم ہوا اگر ایسی چیز کھائی جس میں چکنائی وغیرہ نہیں تو پھر ہاتھ دھونا لازمی نہیں۔ اس میں نیند کا اس لیے فرمایا کھانے کے متصل بعد سو جائیں اور نیند میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ قوی ہے، کیونکہ اس میں مدافعت کی صورت نہیں، بیداری کی حالت میں دفاع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بیداری میں تری چربی سالن کی بو لگائے پھریں کہ بیداری کا ذکر تو ہے نہیں، تو اس لیے ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ کوئی بھی چیز حشرات الارض میں وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وقد روی من حدیث سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق ابو بکر البغدادی قال حدثنا محمد بن جعفر المدائنی قال حدثنا منصور بن ابی الاسود عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات وفی یدہ ریح غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، یہ فرمایا جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ کی بدبو ہو، اس کو کوئی چیز نقصان پہنچائے تو اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث الاعمش الا من هذا الوجه۔ یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آخر ابواب الاطعمہ، الحمدللہ ہمارا ابواب الاطعمہ تکمیل کو پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔